بہت اونچا ہے اور بہت گہرا بھی ہے، بہت باریک بھی ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے۔ دعوت کا کام، اس کام میں چلنا بھی، اس کام کا کرنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے۔ یہ کام کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے، اس لیے یہ کام ایک بڑی نعمت ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری جو ادا ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو دبایا جاتا ہے۔ کوئی ذمہ داری بغیر دبائی نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے تو سارے گھر والوں میں اپنے آپ کو دباتا ہے تو گھر جڑ کر چلتا ہے، گھر جو ہے وہ جڑ کر چلتا ہے۔ چھوٹے بچے نے غلطی کی ہے، پڑوسی کا شیشہ توڑ دیا، پڑوسی پیسے وصول کرے گا اس کے باپ سے، شیشہ اس نے نہیں توڑا، لیکن بچے کی غلطی کو ذمہ دار ہو کر کے برداشت کرتا ہے۔ گھر میں اٹھا پٹک ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، وہ اپنا ٹائم سے کام پہ جاتا ہے، ٹائم سے کام سے آتا ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں لیکن سب کو سنتا ہے، سب کو سمجھاتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب سے کم اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، سب سے زیادہ کماتا ہے سب کے لیے، اور سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تب جا کر کے ایک گھر جڑ کر چلتا ہے۔ اس کام میں ذمہ داری کی یہ حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں اس ذمہ داری میں کوئی بھی اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کے نہیں ہے۔ اس کام میں کوئی بھی ذمہ داری بطور عہدے کی نہیں ہے، بطور خدمت کے ہے۔ اگر اس کام کی ذمہ داری کے کسی چیز کو بھی ہم عہدہ سمجھیں گے تو ہمارا رویہ جو ہے وہ حاکمانہ ہوگا، عہدے سے ہی بات پیدا ہوگی، ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہوگا، حاکمانہ، کیونکہ ہم نے اس کو عہدہ سمجھا ہے، اور اگر ہم نے اس کو خدمت سمجھا ہے تو ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب خلافت ان کے ذمے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، اپنے کام کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا، جو کام ہے خود کروں گا۔ ہماری طرح نہیں ہے، اپنی دنیا کے لیے ہم تو لگے دنیا کے کام میں، اور جو ہمارے ذمہ کام کا وہ کر دوسروں کے حوالے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری میں تو کوئی کمی نہ ہے، لیکن کام کہ میرا کام یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد میں اپنے کام کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ سخت گرمی، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں بتاؤ گے۔ ایسی گرمی، سخت گرمی، لو چل رہی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لوؤں میں، گرمی میں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر سے دیکھا، آواز دی، امیر المومنین آپ ادھر تشریف لائیے، باہر اتنی گرمی ہے، سخت گرمی، کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ صدقے کے اونٹ کھو گئے ہیں، انہیں تلاش کرو۔
حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنا غلام بھیج دیتا ہوں، ساتھی بھیج دیتا ہوں، وہ تلاش کر لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب مجھے دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ان کا جواب مجھے دینا ہے، مجھ سے پوچھو، اسے میں تلاش کروں۔ گشت کرتے تھے، گشت کرتے تھے، گشت کرتے کرتے ایک گھر میں پہنچے، ایک جنگل میں جگہ پہنچے تو بچے رو رہے ہیں اور دو میاں بیوی ہیں، انہوں نے پانی چڑھایا ہوا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھ کر کے سارا منظر سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی ابل رہا ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب، عمر رضی اللہ عنہ وہ تو ان سے پوچھ ہوگی اس بارے میں، وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گھر گئے اور ہر طرح کا سامان اپنے اس میں سے نکالا، بوری میں بھرا۔ بوری میں بھرنے کے بعد اس بوری کو غلام نے کہا کہ میں اٹھاؤں، ہے تو میں نے کہا نہیں میں اٹھاؤں گا، اس لیے کہا تھا کہ اپنے کام دوسرے کے حوالے تو اپنے کندھے پر اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس بوری کو بھر کے لائے۔ غلام سے یہ بھی نہیں کہا کہ چولہا جلاؤ، چولہا بھی خود ہی جلایا، اس میں پھونک بھی خود مارتے ہیں، دھواں چولہے میں سے نکل کے آپ کی داڑھی میں جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اس پانی کے اندر کھانا ڈالا، اپنے ہاتھ سے اسے پکایا اور اپنے بیٹھ کر کے پھر اس کو اپنے سامنے بچوں کو دیا۔ غلام نے کہا کام پورا ہو گیا کہ نہیں، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ذمہ داری کوئی عہدہ نہیں ہے ہمارے کام، اس کام میں جو ذمہ داری ہے وہ خدمت ہے، اس کام میں ذمہ داری ہے وہ خدمت ہے۔ بطور خدمت کے ہم یہ کام کریں گے اور ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اس سے، اس کام کے ذریعے سے پھر ہماری آخرت بنے گی، اس کام کے ذریعے سے آخرت بنے گی۔ ورنہ اس کام میں ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے، ذمہ دار بن کر بنے رہنا بہت مشکل ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پرانے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پرانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرانے ہیں اوقات کے اعتبار سے، ایک پرانے ہیں صفات کے اعتبار سے، ایک پرانے صفات کے اعتبار سے اور ایک پرانے ہیں اوقات کے اعتبار سے۔ ایک مثال دیتے تھے پرانوں کی کہ ایک پرانا تو وہ ہے جو گاڑی کی طرح پرانا ہے، گاڑی کی طرح پرانا ہے، گاڑی شو روم میں رکھی ہے تو نئی ہے، نکلتے کے ساتھ ہی جتنی چلے گی اتنی قیمت کم ہو رہی ہے، اتنی قیمت کم ہو رہی ہے۔ اس کام میں بہت پہلے لگے تھے، آج کیا حال ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں سب کے بیچوں میں اتنا پرانا ہوں، لیکن پرانا ہو کر کے کہاں ہوں؟ پرانا ہو کے کہاں ہوں؟ میں جب لگا تھا اس وقت میرے اندر خوبیاں زیادہ تھیں یا لگنے کے بعد جتنی مدت گزر گئی ہے اب خوبیاں زیادہ ہیں؟ تو مولانا مثال دیتے تھے، ایک ہے پرانا گاڑی کی طرح، کہ گاڑی جتنی پرانی ہو رہی ہے اتنی ہی کمزور ہو رہی ہے۔ ایسی بہت سے لوگ اس کام میں پرانے ایسے ہیں کہ جتنے اوقات گزر رہے ہیں اتنی کمزور ہو رہے ہیں، جتنا وہ گزر رہا ہے اتنے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ دل یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہم تو بہت پرانے ہیں، ہم تو آپ سے پہلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ بات تو نئے لوگوں کی ہے، وہ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہیں، نئے لوگ سوچیں گے کہ آپ پرانے ہو، یہ سوچ کے وہ آپ کا اکرام کریں الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم پرانے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری محتاجگی ختم ہو جائے گی، ہماری محتاجگی ختم ہو جائے گی، ہم یہ سمجھیں گے تعلیم آپ کے لیے ہے، میرے لیے میں پرانا ہوں، گشت آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ جب میں اس کام میں لگا تھا تو محتاج بن کے گشت کرتا تھا، محتاج بن کے تعلیم میں بیٹھتا تھا، سمجھیں؟
منشی اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ مرکز کے اندر ہمارے بڑے لوگوں میں تھے، بڑے بزرگوں میں تھے. تعلیم کا وقت ہوتا تھا 9 بجے کا، تو آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر. اگر کوئی تعلیم کرانے والا 9 بجے نہیں آیا تو ایسی کیفیت کے ساتھ کہتے تھے کہ بھی کہاں ہے تعلیم کرانے والے، کہاں ہے، جلدی بلاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم بھی سمجھتے نہیں تعلیم کوئی معمولی عمل ہے. اس کام میں جتنے اعمال ہیں وہ کسی کی دماغ کی سوچ نہیں ہے. اس کام میں جو اعمال ہے، اس کام میں جو اعمال ہیں، جو اعمال ہے، جو ترتیب ہے، وہ ساری وہ ترتیب ہے، وہ اعمال ہیں جن کو اعمال نبوت کہتے ہیں. سبھی دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر، عبادت ہے، خدمت ہے. تو اسے فرماتے تھے کہ تعلیم کے لیے تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی، تعلیم کرنے والے نے تعلیم شروع نہیں کی اور تعلیم کا حلقہ نہیں لگا، تو اتنی دیر میں کہتے تھے کہاں ہیں تعلیم والے، میں اللہ کی رحمت کو پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائی دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ جب اس کام کو عہدہ سمجھیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اعمال کے ساتھ ہماری محتاجگی ختم ہو جائے گی. ہم اس کام میں ایک پرانا وہ ہے جس کی مثال دیتے تھے مولانا سید احمد صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مثال دیتے تھے چاول سے، کہ چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. گاڑی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی کمزور ہوتی ہے. ہم کون سے پرانے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے ہم کون سے پرانے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں ہیں حیات الصحابہ کے اندر. حذیفہ بن یمان، اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ جو فتنے دنیا میں چل رہے ہیں، ان فتنوں کا اثر تمہارے اوپر ہو گیا، اس کی کیا پہچان ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تم کیسے پہچان کرو گے اس کی کہ جو فتنے ہیں وہ تمہارے اوپر اثر کر رہے ہیں. حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جو کام پہلے تم کرنے کو حرام سمجھتے تھے اب تم کو حلال سمجھنے لگے ہو، سمجھ لو کہ فتنوں کا اثر تم پر ہو گیا. جن کاموں سے تم پہلے بچا کرتے تھے اب ان کو دلیر ہو کر کے کر رہے ہو، سمجھ لو کہ فتنے کا اثر تم پر ہو گیا ہے. پہلے تمہارے اوپر نہیں تھا اثر، لیکن جب سے تمہاری کیفیت ہوئی ہے اس کے بعد سے تمہارے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے. یہ اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے. اس لیے اس کام میں، یہ کام ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح تو ہے لیکن اتنا ہی نازک بھی ہے. آدمی اس کام میں لگے تو اس کی ترقی ہوائی جہاز کی رفتار کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز کی جو رفتار ہے خود ہوائی جہاز میں ہے وہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے جتنی دوسرے اور چیزیں نازک نہیں ہوتی. ایک کنکڑ بھی، چھوٹا سا ہلکا سا کنکڑ بھی اسے نقصان پہنچاتا ہے اگر اڑتے ہوئے لگے. ایک پتھر بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے یہ کام ہے سنبھل کے کرنے کا ہے. اور بہت اپنے آپ کو، جو کہ شروع کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے. اس لیے صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. بار بار ان کی زندگیوں کو سنو گے، جو بات سنیں گے وہ یاد رہتی ہے. لکھنے سے یاد نہیں رہتی، سننے سے یاد رہتی ہے. سننے سے یاد رہتی. اس لیے اس دین کو لکھ کر نہیں پہنچایا گیا، اس دین کو سنا کے پہنچایا گیا ہے. زندگیوں میں دین اتارا گیا ہے سنا کے. لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں تھا. آپ فرماتے تھے صحابہ سنتے تھے. صحابہ اپنے گھر میں جا کے اپنے عورتوں کو سناتے تھے، دونوں مل کے اپنے بچوں کو سناتے تھے. یہ نظام تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سنایا، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے اپنے گھر میں گھر والوں کو سنایا. اس طریقے سے پورا دین آیا. سنی بات یاد رہتی ہے، سنی بات یاد رہتی ہے. دیکھو نا ہماری جماعتیں کس طرح ہوتی ہیں. جماعتیں ایک جماعت میں، ابھی آپ دیکھو نا دیہاتوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، پوری جماعت میں ایک آدمی کی طرف پڑھنے والا، پوری جماعت ایک آدمی.
10 आदमी की जमात है, 12 आदमी की जमात है, तो एक आदमी तो सब तो नहीं पढ़ सकते, तो सब सीखेंगे कैसे? सब सीखेंगे कैसे? 1989 की बात बता रहा हूँ। 1989 में हम 4 महीने की जमात को जयपुर में, हम मरकज़ है उनका, उसमें हमारी जमात आई, उनका शब जुमा था उस दिन। तो एक वहाँ इसहाक साहब थे, जो राजस्थान के लोग होंगे जानते होंगे, हाजी इसहाक साहब, मरहूम हो गए। तो मजमा जोड़ रहे थे वो, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया। एक मजदूर था हमारे यहाँ, वो साइकिल मजदूरी करता था, साइकिल में पंचर लगाना, साइकिल से चलना, ऐसे मजदूर। उसने बहुत मुश्किल से मजदूरी में जोड़ जोड़ के पैसे जमा किए और अपना चिन्ह लगाया लगाने के लिए, और बिल्कुल अंगूठा छाप भी, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं जानता। जमात में गया, जाकर के उसने चिल्ला लगाया। तो चिल्ले में अब जो बेपढ़ा लिखा आदमी जमात में जा रहा है तो कैसे सीखता है? कैसे सीखता है? तालीम के हल्के में बैठ करके सीखता है, तालीम करके बैठ करके सीखता है। सुनना सुनाना, सुनना सुनाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सुनना सुनाना, ये 2 बातें थी सहाबा के दौर में। अब हमारे पास किताबें तो हैं, लेकिन सुनना सुनाना ख़त्म हो गया, सीखना सिखाना ख़त्म हो गया। किताबें हैं, सारा दिन किताबों में है, किताबें सारी अलमारियों में है। जिस घर में किताब है उस घर वाले को नमाज याद नहीं, उस घर वाले को नमाज याद नहीं। क्या हुआ कि दीन तो है लेकिन सारा किताबों में है, मेहनत ख़त्म हो गई। कौन सी मेहनत? जिस मेहनत को नबी लेकर आए, सीखने सिखाने की, सुनने सुनाने, सीखने सिखाने की और सुनने सुनाने। न मेरे पास सीखने सिखाने का वक्त है, न सुनने सुनाने का वक्त है। किताब अगर कहो तो सोने के पानी में लिखी हुई है, अगर आप कहो तो पैसे खर्च करके, जिसमें सोने के पानी से हरूफ लिखे हों दीन के, वो मैं किताब ला के घर में रख दूंगा। वक्त नहीं है न सीखने सिखाने का, न सुनने सुनाने। मैं इसके बीच में आपको बात सुना, निज़ामुद्दीन में मगरिब नमाज बहुत कारगुजारी होती है रोजाना। जमात से कारगुजारी 4 महीने की जमात थी। हमने जमात से कहा कि भाई कोई आदमी आपकी जमात में पहली बार जमात में गया, इससे पहले कि उसका वक्त न लगा वो बताओ। एक आदमी खड़ा हो, जमात में खड़े हो जाओ, मगर 3 दिन मुझे लगे हो, ऐसा आदमी बता दो। तो उसने कहा एक आदमी इससे 3 दिन भी पहले कभी नहीं लगाया, 4 महीने में। हमने उसको बुलाया कि आ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ। हमने उससे कहा कि तुम कभी जिंदगी में जमात में नहीं गए और 4 महीने के तुम जमात में गए, पहली बार गए, पहली बार में तुमने 4 महीने लगाए, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? उसने बेसाख्ता कहा कि सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जमात में जाके मैंने नमाज सीखी। जमात में जाके मैंने नमाज सीखी। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र बताओ, तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? कि जी उम्र तो मेरी 67 साल है। कितनी? 67। हैरत की बात है, ये मैं सुना जाता हूँ। ये नहीं कि नमाज सीख ली, नमाज तो सीखते हैं लोग, निकलते हैं, 15 साल वाले भी निकलते हैं, 20 साल वाले भी निकलते हैं, लेकिन 67 साल की उम्र का एक आदमी बैठ के यूँ कह रहा है कि जमात में जाकर मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैंने नमाज सीख ली। तो 67 साल तक भी अपने मोहल्ले में रहा, जिस मोहल्ले में मस्जिद भी है, नमाज भी है, समझी कुछ, लेकिन 67 साल तक आदमी नमाज नहीं सीख सका। जो काम 67 साल में नहीं हुआ वो काम 4 महीने में हो गया। ऐसी कागजात अल्लाह के रास्ते में आदमी कहाँ सीखता है? आदमी सीखता है तालीम और तालीम। ये है वो तरीका कि कोई बच नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी, ये काम अगर जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ कोई आदमी बच नहीं सकता। अगर वो इससे लग जाएगा तो इससे लगने के बाद हर वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी अगर वो मेहनत करेगा, चाहे वो अंगूठा छाप। तो मैं इसकी एक है दीन की बातों का सीखना, एक है दीन की बातों का सीखना। इतना भी टाइम आज हमारे पास नहीं है कि जो किताबें हमारे घर में रखी हुई हैं हम उन किताबों से सीख लें
سیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے. کتابیں مسجد میں ہیں, ان کتابوں سے بھی سیکھنے کا وقت نہیں ہے, سمجھے, اتنا بھی نہیں ہے ماحول وقت. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں ہر فرد امت کو. دو باتیں ہیں, ایک ہے دین کی باتوں کا سیکھنا, ایک ہے ایمان کا سیکھنا. ایک ہے ایمان کا سیکھنا. دین کی باتوں کے سیکھنے کی تو حد ہے, ایمان کی کوئی حد نہیں, ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ جو پنچر لگانے والا بیچارہ مزدور آدمی تھا, جب یہ جماعت میں گیا تو پڑھنا لکھنا تو جانتا نہیں تھا, لیکن 40 دن جماعت میں نکل کے 40 دن تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا, 40 دن گشت کیے, 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی, سارے عمل کیے. تو اس کو ایمان کے اعتبار سے اس کی یہ بات سمجھ میں آئی جب 40 دن تعلیم میں بیٹھا اور اس کو سنا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو نماز پڑھو. جب بھی کوئی مسئلہ آئے, جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو کیا کرو. یہ کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, تعلیم کہاں لکھا ہوا ہے. حکایت صحابہ میں جب آپ پڑھو گے تو حکایت صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحابہ کی زندگی کے ایک ایک جز پر کے واقعات ہیں. صحابہ کا دین کی ستیوں کا برداشت کرنا, پھر اس کے بعد صحابہ کا ایمان, اس کے بعد صحابہ کی نماز, اس کے بعد صحابہ کا علم, صحابہ کی نماز, صحابہ کا زہد, صحابہ کا حضور پاک سے محبت کرنا, وہ سب کے تھوڑے تھوڑے واقعات کتاب کے اندر دیے ہیں. اب جب آپ 40 دن سناؤ گے تو کیا ہوگا, 40 دن کسی نئے سے نئے آدمی کو لے کے جاؤ گے تو کیا ہوگا. یوں کہتے ہیں کہ بھئی جماعت میں ہر ایک کا نکالنا کیوں ضروری ہے, اس لیے کہ ہر آدمی موت تک نکلے. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کسی حد پہ جا کے رک جائے گا, اس لیے کہ محنت ایمان کے لیے ہے سر, محنت کے لیے ایمان کے لیے, اور ایمان کی کوئی آخری حد نہیں ہے, ایمان کی کوئی آخری حد نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات ورا ورا ہے, جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, ایسی اللہ کی مثال ہے, ایسی اللہ پاک کی مثال ہے کہ اللہ پاک کتنا بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے, جتنا میں سیکھ لوں اور جتنا میں جان لوں, اللہ پاک میرے جاننے سے بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے, جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ سارا مجمع جتنا اللہ کو جان لے, اس سارے مجمع کے جاننے سے بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے, 1000 سال کی عمر ملے اور 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے, 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے, 1000 سال میں جتنا اللہ کو جان لیا, اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنے اس دنیا کے اندر سمندر ہیں اس کی سیاہی بنا دو, اور جتنے درخت ہیں اس کی قلم بنا دو, پھر اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو, اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو, تو درختوں کے برابر قلم ختم ہو جائے گی اور سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. یہ بات قرآن ہے, کوئی حد نہیں. ایک ہے شریعت کا, وہ تو ایک حد میں جا کے پورا ہو جائے گا, لیکن ایک ہے ایمان, ایک ہے ایمان کہ ایمان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, ایمان کی تو کوئی حد نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب اپنے ایمان میں اب جو ہے جو مجھے مہارت تھی وہ سب حاصل ہو گئی ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی موت تک بھی ایمان کی محنت کرتے رہیں, ہم میں سے ہر ایک آدمی, تو بھی ایمان کے آخری کنارے پر نہیں پہنچ سکتا. جیسے اللہ کی ذات ورا ورا ہے, کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کتنا بڑا ہے, کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے سوچنے سے, جاننے سے, ہماری ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت تک اس پر لگنے کی ضرورت ہے. تو جو آدمی تعلیم کے حلقے بیٹھا, اس نے سنا نماز پر, جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آئی, صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا, تو کیا کیا کہ نماز میں چلے گئے, نماز میں چلے گئے. یہ چلا آ کے واپس آ گیا. ایک دن اپنی سائیکل کی عمر پہ کام کر رہا تھا, کام کرتے کرتے اس کے پڑوسی نے آ کے خبر دی اسے کہ تمہارا بچہ چھت سے گر گیا.
اب یہ ایسی خبر ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف، لیکن سیدھا گھر نہیں گیا، راستے میں مسجد تھی وہاں چلا گیا. بچہ تھوڑا بڑا ہوگا طریقہ کیا ہوگا، 10 باتیں سوچتا ہے. اب اس مسجد میں جا کے اس نے کیسی نماز پڑھی ہوگی، کتنی جلدی وضو کیا ہوگا، جلدی وضو کیا ہوگا، جلدی نماز پڑھی ہوگی. جھٹ پٹ مسجد سے نکل کے وہ تین کی طرف نکلا مسجد سے اور گھر کی طرف چلا. تھوڑی گھر کے قریب پہنچتے ہی وہ پڑوسی نے کہا رک جاؤ، کیا ہوا کہ تمہارا بچہ چھت سے گر تو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، خود اٹھ کے چل گیا. اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر جب ایمان بناتے ہیں تو آزمائش کے طور پر حالات بھی ڈالتے ہیں. اور حالات ہمیشہ ان پر آئیں گے جو فرما بردار ہوں، جو فرما بردار ہوں. نافرمانوں پر نہیں، نافرمانوں پر تو پکڑ آتی ہے، نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں. اور نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور فرما برداروں پر حالات ڈالے جاتے ہیں. حالات اس لیے کہ حالات فرما برداری کر رہے ہیں، اس لیے حالات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو اور پکا کریں. کیسے کریں کہ حالات ڈال کے کریں. حالات ڈالیں گے تو حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہوتے، کام کرنے والوں کے لیے. حالات میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. حالات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں. حالات میں اللہ پاک تربیت کرتے ہیں، حالات میں اللہ پاک ترقی دیتے ہیں. کام کرنے والے کی ترقی، اس کی تربیت، اس کی دعاؤں کا قبول ہونا، اور یہ سب چیزیں حالات میں نصیب ہوتی ہیں. اس لیے کام کرتے کرتے، دین کا کام کرتے ہوئے اگر حالات آ رہے ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے حالات آ رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات ہلاکت کے لیے نہیں آتے، یہ حالات تربیت کے لیے آتے. دیکھتے ہیں کیا کروں. تو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، آپ ایک عمل کیا کہ میں کسی بھی حال سے پہلے اللہ کے سامنے جھکوں گا. یہ اسے یہ جھکنے کا علم کہاں سے آیا، یہ جھکنے کا یقین کہاں سے بنا. یہ تعلیم میں بیٹھا تھا، 40 دن سے تعلیم سنی تھی، اس میں صحابہ کے واقعات سنے تھے. صحابہ یوں کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ آتا تو یوں کرتے تھے. رسول پاک کا یہ عمل تھا، صحابہ کا یہ عمل تھا. تو اس سے جب تعلیم میں بیٹھا تو سیکھا. اس سیکھنے کے اور اس یقین کے بنانے کے ہم سب موت تک محتاج ہیں، موت تک محتاج ہیں. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرت فرماتے تھے مائیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کام کا ہم نے کوئی نام نہیں رکھا. اگر ہم اس کام کو کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان ہوتی. ایمان کے بنانے کی محنت ہے، ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ہاں، دنیا ہے، اس کی مصروفیت ہے، اس کی مشغولی ہے، اور اس میں پھر یہ کام ہے، محنت ہے، اس میں عمل ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کے اندر صرف 2 ہی محنتیں ہیں. ایک محنت ہے ملک اور مال کی، ایک محنت ہے ملک اور مال کی، اور ایک محنت ہے ایمان اور اعمال کی. بس 2 محنتیں ہیں. فرماتے تھے ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ نامراد ہونا ہے. ملک اور مال کی محنت کا جو انت ہے وہ ہے نامراد ہونا، اور ایمان اور اعمال کی محنت کا انت جو ہے وہ ہے بامراد ہونا. یہ فرق ہے. اس لیے اس کام میں، اس محنت میں جو ترتیب بنائی گئی ہے، جو خروج ہے، جو مقامی کام ہے، اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی عمل پر باقی رکھیں. ایک عمل ہے، ایک سبب ہے. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا. عمل میں لگنا یہ ہے اللہ میں لگنا، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں لگنا یہ ہے مخلوق میں لگنا. ایک ہے مخلوق کے ساتھ مصروف ہونا، ایک ہے خالق کے ساتھ مصروف ہونا. مخلوق کے ساتھ جو مصروف ہونا ہے
وہ حلال اسباب ہیں ہمارے. مخلوق کون ہے؟ وہ ہے حلال جو ہمارے حلال ہے. 20 بچے حلال ہیں، گھر کاروبار حلال ہے، لیکن مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی. مخلوق ہے جتنی دیر لگیں گے غفلت آئے گی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر میں آئے، 20 بچوں کے پاس بیٹھے، 2-4 باتیں کی اور یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے حنظلہ منافق ہو گئے. یوں کہہ کے کھڑے ہو گئے حنظلہ منافق ہو گیا. 20 بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، 20 بچوں کے علاوہ نہیں بیٹھے کہیں. گھر بھی حلال ہے، 20 بچے بھی حلال ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنے بچوں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بھی بچوں میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ باہر نکلے، ابو صدیق رضی اللہ ملے، کہا کہ یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دل کا حال کچھ اور تھا، گھر میں آ کے 20 بچے میں بیٹھے تو دل کا حال بدل گیا. ہمارے تو نفاق پل رہا ہے. اس لیے عمل میں لگنا یہ ہے غفلت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، گشت ہے، محنت ہے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جتنا وقت آپ اس میں لگاؤ گے اتنی دیر آپ کو ایک طاقت ملے گی اندر. ان میں لگو گے تو اندر ایک طاقت ملے گی. جتنا وقت ان میں کم کرو گے، مخلوق میں زیادہ کرو گے تو یہ طاقت چھن جائے گی. یہ طاقت چھن جائے گی. اس کام کا نظام ایسے نہیں بنایا کہ مہینے میں 3 دن دو، ہفتے میں 2 گشت کرو، روزانہ کی یہ کام کرو، سال میں خروج کرو، 4 مہینے نکلو، چلہ نکلو، اس میں صبح شام دن رات یہ کام کرو. کیوں؟ کہ مشین اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. کانٹے پر، صحیح کانٹے پر باقی نہیں رہ سکتی. حالات اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر اور فتنے اس طرح کے ہیں دنیا کے اندر. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے وقت کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا اور فتنہ اسے اپنے اندر لے لے گا. فتنہ اسے اپنے اندر لے لے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں کو. 3 کام فتنوں سے بچنے کے لیے. کتنے کام کرو؟ 3 کام کرو فتنوں سے بچنے کے لیے. مسجد میں رہو، عام لوگوں میں رہو اور جماعت کے ساتھ رہو. جماعت میں رہنے کو لازم پکڑو، عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو اور مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی جو دعوت دے رہے ہیں اور مسجد میں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نظام الدین والوں کا کام ہے. دھوکہ ہے، یہ سمجھ دھوکہ ہے. یہ حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان سب باتوں کو سوچتے ہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو. صحابہ اکرام آدھا دن اور آدھی رات مسجد میں یوں ہی نہیں رہتے تھے. آدھا دن آدھی رات کیسے تھوڑی دیتے تھے. آدھی رات مسجد میں اور آدھا دن مسجد میں. کیوں؟ کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلے آدمی کو شیطان کھا جاتا ہے. تنہائیاں، خلوتیں یہ صرف عبادتوں کا ذریعہ نہیں ہے، یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے. یہ خلوتیں گناہوں کا بھی ذریعہ ہے. آدمی تنہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو شیطان اسے کھا رہا ہے. آدھی رات مسجد میں لگاؤ، آدھا دن مسجد میں لگاؤ. کیوں؟ کہ فتنوں سے بچنا ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے کام کرو. اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت پر نہیں لاتے تو ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. اپنی حفاظت، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، سب کو بچاؤ. تو بچنے کے لیے ساری باتیں ایسے نہیں کی گئی. اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے میں نکلو، چلے میں نکلو. کہاں رہو؟ اس کے مسجد میں رہو. آدمی کی حالت بدلتی ہے کہاں سے؟ 40 دن میں 3 کام ہوتے ہیں. چلے یا 4 مہینے میں یا 3 دن میں جہاں بھی رہو، اللہ کے راستے میں نکل کر کے 3 کام کرتے ہیں. ایک ہے امیر کی اطاعت، ایک ہے 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، اور تیسرا نمبر ہے 24 گھنٹے اعمال دعوت میں مصروف. 24 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ مصروف ہونا.
اعمال دعوت، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں اور خدمت، حضرت فرماتے تھے یہ 4 اعمال ہیں، ان اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ فرماتے تھے مولانا صاحب ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں، نصارہ، ان پہ لگے رہو، ان اعمال میں لگے رہو۔ بھائی دوستوں، جس گھر میں تعلیم ہوگی اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس گھر سے ہدایت پھیلے گی، اس کا یقین کرو۔ پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بن جائے، آپ کا گھر ایک دوسرے گھر کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آدمی ان اعمال سے جڑا رہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے، اعمال میں لگنا اللہ میں لگنا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیری تنگی دور کر دوں گا۔ دوسرا ٹکڑا ہے، ورنہ سینکڑوں قسم کے مشابہ سے تیرے سینے کو بھر دوں گا اور تنگی دور نہیں کروں گا۔ مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں، مسلمان اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کے پاس ملک اور مال نہیں ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے، مسلمان اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں لوگوں، ہم اس کام کو کیوں کریں؟ کیا اس کام میں ذمہ داری ہے؟ یہ کام کس لیے ہے؟ یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جماعت بن کر یہ کام مت کرو، امت بن کے کرو۔ یہ کام ساری امت کا ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام ساری امت کا ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے۔ دعوت دینا کسی جماعت کا کام نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ذکر اور عبادت کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ساری امت کا کام ہے۔ امت بن کے کرو اور امت کا کام سمجھو، امت بن کے کرو۔ یہ نہیں کہ میرا حلقہ ہے، تمہارا حلقہ ہے، یا یہ حلقوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یوں سمجھا کہ یہ آپ کے حلقے میں کمزوری ہے، میرے حلقے میں نہیں، تو آپ امت بن کر نہیں سوچ رہے، جماعت بن کے سوچ رہے، آپ جماعت بن کے سوچ رہے۔ مولانا محمد بن سلیمان جہانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہندوستان کے مشورے میں ایک جوڑ میں کہ ایک علاقے والے آئے نظام الدین مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور آ کر کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا وہ ہمارے علاقے میں بھی انتشار ہے اور یہ تھوڑا سا مسائل ہے۔ ہندوستان کا مشورہ تھا مولانا محمد بن سلیمان جہانی نے سنایا کہ پوری رات حضرت ہوتے رہے یہ کہتے ہوئے، اے اللہ یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے، یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے۔ پوری رات حضرت روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، اللہ میری وجہ سے ہے۔ دوسروں کی کمی کو ان کی کمی مت سمجھو، اگر امت ہو تو اپنی کمی سمجھو۔ یہ کام دوسروں کی کمی کو اپنے سر لینے کا ہے۔ پرانا وہ ہے جو دوسروں کی کمی کو اپنے سر لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانی میں سب سے زیادہ آگے ہیں، سب سے زیادہ قربانی میں آگے ہیں، لیکن یوں کہتے ہیں دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہے، ہم یہ کہا ہے دوسروں کو مانتے ہیں، تمہاری وجہ سے گشت نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے جماعت نہیں بنی، تمہاری وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے یہ انتشار ہے۔ ہم یہ ساری کمیاں دوسروں میں نکالتے ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا آدمی جو سب سے زیادہ قربانی میں سب سے زیادہ آگے ہے، وہ ہر کمی کو اپنے سے جوڑتا ہے۔ اس کام کو ان کی صفات کے ساتھ کرنا، اس کی محنت ہے اس کام۔ ایک مسلمان کا مقام پہچاننے کی محنت کرو، ایک مسلمان کا مقام پہچاننے کی محنت کرو، کیونکہ یہ کام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا، یہ کام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا، اور یہ اجتماعیت اکرام کے بغیر نہیں ہوگی، اجتماعیت اکرام کے بغیر نہیں ہوگی۔ اکرام مسلم کی بنیاد عمل نہیں ہو سکتا،
کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں اس کے عمل میں کمی نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں اس کے عمل میں کمی نہ ہو۔ حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو، تم میں سے کون باقی رہ گیا جس میں خطا؟ ہر ایک کا چہرہ حسین ہے، ہر ایک کے پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے، ہر آدمی گندگی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گندگی سے پاک ہوں۔ تو کسی مسلمان کا اکرام اس کے عمل سے نہیں ہو سکتا، عمل میں سب کے کمی ہے۔ ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے عمل سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے عمل سے۔ ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ رسول اللہ اس کی نماز آپ نہ پڑھائیں، ہم میں سے کوئی پڑھا اس کا جنازہ اتنی کھلےعام اس کی جو ہے وہ اس کی برائیاں اتنی عام ہوں، تبھی تو کہا ہے تو رسول اللہ کو اور پڑھا دے گا، آپ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے اس جنازے کی طرف پیچھ کر کے اور لوگوں کی طرف سامنے کر کے جو نماز پڑھ رہے تھے ان سے بات آپ نے فرمائی، تم میں سے کون ہے اس مرنے والے کی کوئی ایک نیکی جانتا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کوئی کمی بتاؤ، کوئی ہو تو بتا دو۔ اچھے آدمی میں کمی سوچتے ہیں کیا ہو؟ ہماری تو یہ بنیاد ہے، ہمارے توڑ کی یہ بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا اس مرنے والے کی کوئی ایک نیکی جانتا ہو بتاؤ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ میں ایک نیکی اس کی جانتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت نکلی ہوئی تھی، اس نے ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا تھا، اس نے پوری رات جاگ کر اس جماعت کی نگرانی کی تھی، پہرے داری کی تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں نگرانی کرنے میں جاگی ہو وہ جہنم کی آگ نہیں دے سکتی، وہ جہنم کی آگ نہیں دے سکتی۔ یہ بنیادیں ہیں اپنے ساتھیوں کو قریب کرنے کی، یہ بنیادیں ہیں اپنے ساتھیوں کو قریب کرنے کی۔ کام کیسے ہو؟ کام تو اس پر ہوگا اجتماعی پر۔ ایک یہ ہے، ایک ذمہ داری میری اپنی ذاتی ہے، سمجھے؟ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ دیکھو جتنی مجلسیں یہاں ہیں، یہاں ہوں گی جتنی مجلسیں، یہ سب مجلسیں انشاءاللہ حلقوں کے اعتبار سے تقسیم ہوں گی، جتنی بھی تقسیم ہو گئی ہیں، لیکن جو ساتھی ذمہ دار ہیں ہمارے اور جن کے پاس وقت ہے، جو ذمہ دار حلقوں میں کام کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان مجلسوں میں شریک کریں۔ یہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا جوڑ ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں۔ ایک تو یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی وقت لگانے والا نہ بچے کہ کوئی نہ بلائے، وہ سب آئے، ایک اس کی محنت کریں۔ جتنی دیر وہ انشاءاللہ یہاں کی مجلسوں میں رہیں گے اتنی دیر اعمال میں رہیں گے، جتنی دیر اعمال میں رہیں گے وہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ ایک آدمی کے لیے آپ ذریعہ بن گئے، آپ نے اس پر محنت کی، اس کا وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہوا، اللہ کے ساتھ اس کا وقت مشغول ہوا، اسے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ نے اسے جوڑا تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، آپ نے جوڑا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تو اس نیت سے آپ محنت کر کے ہر پرانے ساتھی کو یہاں کی مجلسوں میں بھیجیں اور یہاں رہیں اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر ہر مجلس میں شریک کریں، ہر جوڑ میں۔ جتنا آپ خالی اپنے آپ کو خالی رکھو گے اتنا بھر کے جاؤ گے، جتنا خالی رکھو گے اتنا بھر کے جاؤ گے۔ ایسا مجھ سے کچھ نہیں آتا، مجھ سے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اظہار کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق کا دروازہ کھلتا رہے۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو شریک کریں یہاں کی مجلسوں میں، اور یہاں کوشش کریں کہ تشکیلیں بھی ہوں، آخری مجلس ہماری تشکیل کی ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور جتنی آپ ماشاء اللہ کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ جو ساتھی ہمارے وقت لگا رہے ہیں اور کام میں جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا اور پابندی سے ان سے عمل کرانا ایک بھی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے۔ ایک ہے خود اپنی ذات سے عمل کرنا، ایک ہے دوسروں کو عمل کرانے، دوسروں کو عمل میں جوڑنے کی محنت کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے آپ کو، اپنے عمل کو کرنے کی ذمہ داری، دوسروں کو جوڑنے کی ذمہ داری۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ سارے حلقوں میں بات دعوت پہنچ بھی گئی ہے، سب لوگ فکر سے آئیں، اور ذمہ دار ساتھی جو پورے آپ کو کے اعتبار سے وہ یہاں کی جتنی مجلسیں جتنے دن ہوگی اس میں بھی برابر شرکت کرتے رہیں، ذمہ دار۔ یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارا نہیں، ذمہ دار
आम लोग नहीं, मतलब दूसरे लोग मुतासिर होते हैं उससे। सिर्फ हम कोई ना काम लेके चल रहे हैं, वो कोशिश करें हर मजलिस में शरीक कारगुजारी होगी, मकामी काम की बात होगी, मसवात के काम के ताल्लुक से बात होगी, तश्कील की इंशाअल्लाह ताला तजवीज़ होगी। इस तरह से बैरून मुल्क के तकाज़े, वहाँ के हालात इंशाअल्लाह ये भी सामने आएंगे आपके। तो इस एतबार से इस वक्त ये 8-10 दिन का टाइम है, ज़िम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा करने की फिक्र करें। दुआएं भी मांगें, अल्लाह हमारे जुड़ने को कबूल फरमाए, सारे आलम में काम के होने का और इज्तिमाइयत के पैदा होने का ज़रिया। ठीक है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको